बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डेंगू इन्फेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि डेंगू इन्फेक्शन होता क्या है और इसके स्प्रेड का क्या तरीका है, और अगर आपको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है तो फिर आपने इलाज किस तरीके से करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर जो दिसंबर तक का पीरियड है उसमें एक आउटब्रेक सामने आती है और बहुत ज़्यादा लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। सो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप इसे वेल अवेयर हों और वेल इक्विप्ड भी, क्योंकि आजकल कोरोना भी है, दूसरी वायरल इलनेसेस भी हैं और इनके सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। सो लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस मॉस्कीटो, जो कि एक मादा मच्छर है और एडिस इजिप्टी कहलाता है। इसकी हरकत और सकनात इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं और यही इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। जिस तरह के हमें एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, इस तरह से ये मच्छर भी 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में परसिस्ट करता है। ना ज़्यादा गर्मी में ये रह सकता है, ना ज़्यादा सर्दी में। इसी तरह जिस तरह हम रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं, ये मच्छर भी डे टाइम फीडर कहलाता है और फजर के टाइम पे और मगरिब के टाइम पे स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसको वो घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ पर एसी से पानी ड्रिप हो रहा हो और गमलों में भी पानी जमा हो, क्योंकि वहीं पर ये अफजाइश पाता है। और अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इससे पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसके जिस्म पर वाइट कलर की धारियाँ होती हैं, जो कि इससे दूसरे मच्छर से डिफरेंशिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। और रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स हमारे जो गेस्ट पैनल हैं वो हमें बताएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एहसान गनी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज DHA रावलपिंडी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर एहसान के साथ साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर राना शहजाद, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जी डॉक्टर राना, मैं प्रोग्राम का स्टार्ट आपसे करूंगी। आप ये बताइएगा कि डेंगू है क्या? क्या जो मच्छर मलेरिया कॉज करता है वही मच्छर डेंगू भी कॉज करता है? देखें, डेंगू कोरोना वायरस की तरह सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और ये एक वेक्टर होता है, ख़ास किस्म का मच्छर जिसे कहते हैं एडीज इजिप्टी। उसके काटने से फैलता है। वो मच्छर क्या करता है, बाहर से उठा के वायरस को हमारे जिस्म के अंदर ले जाता है और ये मलेरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मलेरिया से डिफरेंट है ये। जी डॉक्टर एहसान, आप ये बताइएगा कि मुल्क में डेंगू की क्या सूरत हाल है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हवाले से, क्योंकि लाहौर में देखा जा रहा है काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो रावलपिंडी में क्या सिचुएशन है? जी अभी तक तो ओवरऑल अगर हम देखें रावलपिंडी की सिचुएशन कदरे बेहतर है और उसमें काफ़ी हमारे पेशेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं। ओवरऑल हमारे कोई 2300 के करीब जो है वो केसेस इस वक्त तक रिपोर्ट हुए और मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो लास्ट मंथ में रिपोर्ट हुए हैं। इस महीने में हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है और क्योंकि इस वक्त पंजाब में जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लाहौर के बाद रावलपिंडी में जो है वो डेंगू की जो है एक अपसर्ज आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने और बाकी ज़िले इंतज़ामिया की काविशों से इसको हमने कंट्रोल किया। दैट्स वेरी गुड। जी डॉक्टर शहजाद, ये बताइएगा कि डेंगू की अलामात क्या हैं, हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के मैंने अभी बताया कि कोरोना भी है, दूसरी वायरल इलनेसेस भी हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि यार हमें डेंगू ही हुआ है? देखिए, डेंगू में सबसे पहले फीवर होता है। फीवर हाई ग्रेड फीवर 103, 104, 105। आपको बॉडी एक्स होंगी, आँखों के पीछे दर्द होगा, जिस्म में दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है और आपको पट्ठों में दर्द हो सकता है। ऐसा दर्द होगा कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। ठीक, तो इस तरह की इसमें अलामात देखने में आती हैं। सही। और भी बताइएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसमें, और आपने ब्रेक बोन फीवर की बात की, और एक जो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा ज़ोर सा फील होता है, कै आती है, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस पे हम कहेंगे कि हमें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, यही सिम्टम्स हैं। जब ये वर्स हो जाएं कि आपकी वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही, आपको जिस्म पे रैश बन गए हैं, और उसके अलावा क्रिटिकल फेज़ में जब पेशेंट एंटर हो जाता है, आपको फ्लूइड्स की ज़रूरत है, आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुंह से या पखाने से खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर एहसान, ये बताइएगा कि कोई ऐसा डैशबोर्ड डेवलप किया गया है जिससे देखकर हम ये कह सकें कि फ़लाने एरिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, और आपका केस रिस्पांस क्या होता है जब हॉस्पिटल का केस रिपोर्ट हो जाता है, तो आपकी टीम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है? जी, इसको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड आज से नहीं बना, इसको तकरीबन कोई 7-8 साल हो चुके हुए हैं जो हमारे डेंगू के डैशबोर्ड को बने हुए। इसके अंदर हम अपग्रेडेशन तो करते रहते हैं। बेसिकली इस वक्त जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने डिजीज़ सर्वेलेंस यूनिट्स बना दी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा अपना डिजीज़ सर्वेलेंस यूनिट है, वो तमाम वबाई अमराज को देख रहा होता है।
लेकिन डेंगू स्पेसिफिक हमारे पास एक अलहदा सेक्शन है जो डेंगू को देख रहा होता है। जैसे आपने बताया कि जी डैशबोर्ड बेसिकली हमारी तमाम जो सर्वेलेंस साइट्स हैं उसके साथ इंटरलिंक्ड है। खास करके जो बड़े हॉस्पिटल्स हमारे हैं, जैसे ही कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट होता है तो उसका एडमिशन, उसका पूरी रजिस्ट्रेशन वो उस डैशबोर्ड पे अपलोड होती है। और फिर उसके जो सब्सिक्वेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें अगर वो पॉजिटिविटी के लिए जो हमारा NS1 टेस्ट है वो करते हैं, और वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो पेशेंट जो है वो रेड ब्लिंक कर रहा होता है। अब वो रेड ब्लिंक जो करता है वो हमारे सिस्टम को पिक करता है। वो जब हमारा सिस्टम पिक करता है तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे यूनियन काउंसिल कौन सी से रिपोर्ट हुआ है, और उसके अगेंस्ट फिर हम केमिकल इंटरवेंशन करवाते हैं। 49 हाउसेज अगेंस्ट उस पेशेंट के उसको स्प्रे करते हैं, और उसमें हम इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल स्प्रे होते हैं। कितने घर आगे, कितने घर पीछे? और ये टोटल 49 हाउसेज हैं, मतलब हर साइड पे 12 हाउसेज जो हैं वो हम कवर करते हैं ताकि कॉर्डन करें इसको, और हम इस वेक्टर को जो है वो किल करें और उसको रिस्पांस करें। और ये इफेक्टिव होता है? ये इफेक्टिव होता है। ये जो हम करते हैं ये तकरीबन 3-1 माह के लिए इफेक्टिव। अच्छा, ये बताइएगा कि फॉगिंग और स्प्रे में फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हुए नजर आते हैं कि इस दफ़ा फॉगिंग नहीं हो रही है, तो क्या वाकई फॉगिंग नहीं हो रही है? और अगर नहीं हो रही तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या फॉगिंग होनी चाहिए? देखें, बात यह है कि एक मिसकंसेप्शन है कि जी सिर्फ और सिर्फ जो है इंसेक्टिसाइड को यूज़ करने से ही जो है वो डेंगू कंट्रोल होता है। उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग बड़े कैलकुलेटेड जो है वो तरीके से अपनी केमिकल इंटरवेंशन को यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमारे पास वेक्टर आइडेंटिफाई होता है, उस वेक्टर को, यानी कि हमारे पास एडल्ट मॉस्किटो नज़र आ रहा है, उस एरिया के अंदर हम फॉगिंग भी करते हैं और IRS भी करते हैं। सिमिलरली जहाँ पे पेशेंट आ गया, अब पेशेंट उसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर हमारे पास मॉस्किटो अवेलेबल है और बाइट हो रही है, तो हम उस कैलकुलेशन के हवाले से उस एरिया को कवर करते हैं। ये नहीं है कि हम फॉग जो है वो अक्रॉस द बोर्ड और पूरे एरिया में करते रहें। एक तो ये एनवायरमेंटल हैजर्ड है, दूसरा ये जो वेक्टर है हमारा ये भी रेजिस्टेंट हो जाता है इस केमिकल के हवाले से। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम कैलकुलेटेड काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इसमें रोकथाम में है वो वेक्टर आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन है। उसमें यह है कि हमारी टीम्स डोर डोर जाती हैं और वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करती हैं जहां पर ये डेंगू का लार्वा या उसके अंदर उसका बड़ा मच्छर कहीं अवेलेबल है, वो उसको तल्फ करती। ये तल्फ करेंगे तो वेक्टर कंट्रोल होगा और हमारा रोकथाम जो है उस तरह होगी। ये एक उसमें है। ठीक, यानी काम हो रहा है और फॉगिंग जिन एरियाज में नीडेड है वहां पर की जा रही है। मैं फॉगिंग के हवाले से और भी सवाल करूंगी। डॉक्टर राना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि हो सकते हैं? कोई बेसलाइन टेस्ट होना चाहिए? डेंगू का कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि मरीज जाकर करवा ले और उसको पता चल जाए कि मुझे डेंगू हुआ है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो डेंगू का बुखार है वो आम बुखार से किस तरह से मुख्तलिफ है? क्योंकि मलेरिया में भी बुखार होता है, कोरोना में भी बुखार होता है, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? देखिए, सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा इसका PCR भी होता है, जैसे हम कोरोना का PCR कराते हैं। एंटीबॉडीज टेस्टिंग होती है, IgM IgG, ठीक है। और इसके अलावा हम पेशेंट की CBC करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि TLC कम हुआ है, 4000 तक होता है इसमें। प्लेटलेट्स काउंट हम देखते हैं, हेमेटोक्रिट देखते हैं, उससे हमें पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस पता चल जाता है। और फीवर जो है इसमें डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होता है 103 104, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रेक बोन फीवर होता है। आपको ऐसे लगता है कि आपकी हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। और लेकिन कोरोना में भी तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं और इसी तरह लगता है कि जिस्म टूट रहा है, तो क्या उसका बुखार भी इतना तेज़ होता है कोरोना का भी? नहीं, कोरोना में तो हमें 99 का फीवर भी मिला है, लो ग्रेड से शुरू होता है। लेकिन इसमें ये है कि बहुत तेज़ बुखार होगा और मच्छर जो है वो भी उससे डिफरेंट है टोटली। तो ठीक, तो इसके सिम्टम्स जो हैं उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरी ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है कि आपने खुद ही घर नहीं बैठे रहना है, बल्कि आपने जाकर टेस्ट करवाने। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हम क्यों पैसे खर्चें, बस हमें तो ये जुकाम हो रहा है और खांसी हो रही है, बुखार है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? डेंगू का जो एंड स्टेज है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि पेशेंट ऐसे ही करते हैं या डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, पैनिक। इसको डॉक्टर्स की आप विंडो शॉपिंग भी कह सकते हैं कि पेशेंट पैनिक होकर उस डॉक्टर के पास गया है, उस डॉक्टर के पास गया है। इस दौरान क्या होता है कि पेशेंट जो रिहाइड्रेशन, रेस्ट जो उसे चाहिए होता है वो नहीं ले पाता। और हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं कि पेशेंट घर में कोलैप्स हुआ है, अचानक से बेहोश हुआ है और विद इन 24 to 48 आवर्स एक्सपायर हो जाता है। सही।
تو یہ بڑی ایک اس کی کہ کمپلیکیشن آپ ہے. ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں, تھوڑے سے پیسے خرچیں, اور یہ نہیں کہ خود ہی سیلف میڈیکیٹ پیسے کر لیں. خرچیں کیا, یہ ٹیسٹ سارے فری ہو رہے ہیں جو اچھا, ڈینگی کے یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں؟ جی جی, ہر That is a ہاسپٹل very میں good ڈینگی thing. کے علیحدہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں جائیں. وہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ الارم, آپ جیسے کسی پیشنٹ کا ٹی ایل سی کم ہے, پلیٹلیٹس کم ہے, تو وہ ساری ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی وقت, ٹھیک, اور اس کو ارجنٹلی اور پراپر فالو اپ پروٹوکول کے ساتھ اس یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا رول بڑے ایفیشینٹلی اس میں ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر احسان, یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ تو بتائیے کہ کیس رسپانس کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسی اسپرے ہے جو کہ ہم خود کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں خود اسپرے کر لیں تاکہ فاگنگ کی ضرورت نہ پڑے, اور یہ ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہے یہ کتنا افیکٹو ہے, اور یہ پہلے 120 روپے کا ہوتا ہے اور جب ڈینگی کا سیزن آ جاتا ہے تو یہ 200 کا ہو جاتا ہے, تو لوگ وہ بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ڈینگی کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, اویئرنیس ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, اور بچنے کے لیے کچھ سمپل چیزیں اگر ہم وہ اپنی لائف سٹائل کے اندر ڈال دیں تو بہت اچھی آسانی سے ہم اس مرض کے اوپر کور کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ مچھر کی افزائش کن جگہوں پر ہو سکتی ہے, کن جگہوں پر ہو رہی ہے, کہاں کہاں یہ پایا جاتا ہے اگر ہمارے ہمیں گھروں اس میں؟ کے بارے میں ہمیں پتہ ہو, اب دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ جی ایئر کنڈیشن سے رستا پانی, صحیح, اب پانی جب وہ رس رہا ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, بالکل, ایک چمچہ پانی بھی جو ہے نا اس مچھر کی افزائش کے لیے کافی ہے, کیونکہ جو اس کے ایگز ہیں وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے, جو لارول سٹیج ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ موومنٹ ہو رہی ہے پانی کے اندر, صاف پانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف صاف پانی میں ہو. ابھی تو ہم لوگ ایون کہ ابھی ہم نے اوپن ڈرینز کے اندر بھی جو ہے وہ لاروا دیکھا ہے, تو اس لیے ایک جو کنسپشن ہے کہ جی بالکل وائٹ صاف پانی کے اندر وہ آتا ہے, وہ اتنا آن دا گراؤنڈ یہ ریئلٹی نہیں ہے. اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مچھر کی افزائش کی جگہیں ہیں اس کو ہم دیکھیں اور اس کو ہم تلف کریں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے ڈسٹرکٹس میں, میگا ڈسٹرکٹس میں, وہاں پہ اسکیرسٹی آف ریسورسز ہے, مطلب پانی اگر آپ ٹائم پہ نہیں آ رہا اس ایریا میں تو لوگ پانی کو سٹور کرتے ہیں, اور جب سٹوریج ان کے جو ٹینکس ہیں یا ان کے جو وہ انہوں نے جو بھی آرٹیفیشل یوٹینسلز بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ پانی رکھتے ہیں, اور وہ پانی پرانا ہوتا ہے, اس کی جو والز ہیں اس کے اوپر انڈا دیتا ہے مچھر, اور اس کے بعد اس میں افزائش ہوتی ہے. تو اس میں بہترین بات یہ ہے کہ جو بھی پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس یوٹینسل کو اچھی طرح صاف کریں, اس کی دیواروں کو اچھی طرح صاف کریں, اس کو کور کر کے رکھیں تاکہ اس کے اندر مچھر کی افزائش جو ہے وہ روکی جائے. یہ تو ایک سمپل وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اویئرنیس کو مطلب عام کریں کہ کچھ رسپانسبلٹیز ہماری, جی اس میں عوام کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو گاہے بگاہے ان کی اویئرنیس کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس چیز کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اس ایپیڈیمک کو بڑے سمپل طریقے سے اگر دیکھیں تو ہم کور کر سکتے ہیں, تاکہ بعد میں جو پریشانی آئے گی اور اسپتالوں میں جائیں گے اور کمپلیکیشنز آئیں گی اس سے بچا جا سکے. یہ سال کے اول میں ہی ہم شروع کے ہی میں یہ تمام چیزیں ہم شروع کر دیتے ہیں, پورے سال ہماری ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. جو ہمارا کولڈ سیزن ہے پہلے 3 ماہ, اس کے اندر ہماری ٹیمز اویئرنیس بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کی ٹریننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پھر وہ ہاؤس ہولڈ پلانز بناتے ہیں کہ ہر ہاؤس جو اس ایریا کا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہاؤس ہے, اور اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے پورے سال میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس سیشن بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر شہزاد یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کنٹیجیس بیماری ہے, یعنی یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, جس طرح کہ کورونا میں ہمیں ماسک پہننا پڑتا ہے تاکہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے, تو کیا وجہ ہے کہ ڈینگی جو ہے جب ایک پیشنٹ آتا ہے تو اسی گھر سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 4-4-5-5 مریض بھی آ جاتے ہیں, تو اگر یہ کنٹیجیس نہیں ہے تو پھر 4-4-5-5 مریض کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس کا ویکٹر ہے جس کو ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں, یہ ایک پیشنٹ کو بائٹ کرتا ہے, وہاں سے اس کو لیتا ہے وائرس کو, پھر دوسرے پیشنٹ میں ٹرانسفیوز کرتا ہے, اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو اس لیے گھر والوں کو جو غلطی کرتے ہیں بڑی, کہ ان کو گھر میں مچھردانی استعمال کرنی چاہیے, ماسکیٹو ریپیلنٹس استعمال کرنے چاہیے, اور پورا خیال رکھنا چاہیے گھر میں جو اس کی افزائش کی جگہیں ہیں ان کو تلف کرنا چاہیے. یہی ایک طریقہ, باقی ادروائز. تو اگر ایک پیشنٹ کو ایک دفعہ ڈینگی ہو گیا ہے تو کیا اس کو دوبارہ بھی ڈینگی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے اور بلیڈنگ وغیرہ کا زیادہ چانس ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ سیکنڈ ٹائم یہ زیادہ سیویئر ہو کر سامنے آتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نا, موسٹلی ری انفیکشن کے ہی ہیں, کیونکہ ڈینگی کی 4 سیرو ٹائپس ہیں, 1, 2, 3, 4. اور ڈینگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے پاکستان ہائپر انڈیمک سٹیٹس میں ہے کہ اس کے چاروں جو ویریئنٹ ہے وہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. تو جب ایک پیشنٹ کو پہلے ڈینگی ہوا ہے تو دوبارہ ڈینگی وائرس اس کو کاٹتا ہے, تو
نارملی کیا ہوتا ہے اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں بنتی ہیں وہ فردر انفیکشن سے اسی وائرس سے پریونٹ کرتی ہیں. لیکن کیونکہ ڈینگی کا کیس مختلف ہے, جب دوسرا ویریئنٹ پیشنٹ کو بائٹ کرتا ہے تو وہ جا کے اینٹی باڈیز کے اندر سٹور ہو جاتا ہے, اور ہماری باڈی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو وہی والی اینٹی باڈیز ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گی ڈیزیز سے فائٹ کرنے میں. تو یہ اس کو کہتے ہیں اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر باڈی کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں اور یک دم سے بسٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ, اور پیشنٹ کولیپس کر جاتا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ سویئر ہوتا ہے. ڈاکٹر احسان, ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ ہر طریقے سے کرونا کو کنٹرول کیا جائے, ڈینگی کو کنٹرول کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر, کیونکہ کرونا کی ویکسینیشن بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے, بہت زیادہ سٹاف اس میں لگا ہوا ہے, تو کیا مور سٹاف کو امپلائی کیا جاتا ہے اس ڈینگی مہم کے لیے, یا وہی سٹاف ڈیوائڈ کر کے مختلف ٹیمز بنا دی جاتی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں جا کر یہ کام کرتی ہیں؟ دیکھیے جی, ہمیں ہر چیز میں نا ملٹیپل ٹاسکنگ کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایٹ ٹائمس ہم لوگوں کے اوپر برڈن ہوتا ہے, لیکن اس میں ہمیں اسمارٹ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک, ہمیں پرائرٹائز کرنی ہوتی ہے چیزوں کو کہ کون سی چیز ہماری پرائرٹی پہ اس وقت ضروری ہے, اس کے حساب سے ہم اپنا پلان کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ڈینگی کمپین سنگل ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نہیں کر رہی, بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز, باقی الائڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ ہماری ٹیم لیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تمام محکموں کو کوآرڈینیٹ کرنے میں. تو اس لیے ضرور یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہائی ایپیڈیمکس کے ایریاز آ رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل ایپیڈیمکس ہوتی ہیں, اس پہ ورک لوڈ ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہم لوگ اسی حساب سے اپنے ڈیلی ویجز کے حوالے ہمیں اجازت ملتی ہے, لوگوں کو ہم بھرتی کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سٹاف ہے اس کو پراپرلی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور ریشنلائز کر کے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ 2006 کے بعد ہم یہ ڈینگی کا نام سن رہے ہیں؟ گروئنگ اپ ہم نے کبھی اس طرح کے جو وائرل النسز ہیں ان کے نام نہیں سنے تھے, تو کیا وجہ ہے یہ مین میڈ پرابلمز ہیں جو کہ اب سامنے آ رہی ہیں, اور یہ اتنی بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہیں, پریویلنس اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی, بات تو سیدھی ہے کہ پہلے ہمیں ڈیزیز کی اویئرنیس نہیں تھی. اوکے, جب اویئرنیس ہوئی, لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی, اس میں پھر ایچ آر ہیومن ریسورس ڈپلوائے ہوا, اب ہمیں ڈیزیز کی اویئرنیس ہے. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیس کاؤنٹس کتنے ہیں, یہ انڈیمک ہے, یہ ایپیڈیمک ہے, اس لائن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کافی ٹھیک ہے, جب اویئرنیس آپ کے پاس ڈیزیز ہوتی ہے تو پھر آپ روک تھام کے لیے پراپر مینجمنٹ اس کی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اب ہمیں ڈینگی کی اویئرنیس وہ پہلے ادوار سے اب کے وقت میں زیادہ ہے, اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے کنٹرول ایکٹیویٹیز بھی افیکٹو ہو رہی ہیں. اگر بیماریاں زیادہ ہیں تو ان کے کنٹرول کے لیے بھی کافی افیکٹو جو ہیں وہ میجرز دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد, ہمارے ملک میں جو ایک ٹرینڈ ہے کہ سیلف میڈیکیشن کر لی جاتی ہے, جو کہ بہت غلط ٹرینڈ ہے, اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ڈینگی میں کون کون سی ادویات ہیں اسپیشلی جو کہ آپ نے یوز نہیں کرنی, جو کہ ہمارے گھروں میں عام پائی جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ مزید گر چکا ہوتا ہے. تو آپ اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ کون سی میڈیکیشنز جو ہیں ان کو ایوائڈ کرنا ہے. دیکھیں, سیلف میڈیکیشن بیسیکلی ہمارے ملک میں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن جو ہے نا اتنی زیادہ عام ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ویسے تو میڈیکل سٹور فارماسسٹ کو, پیشنٹس کو چاہیے کہ آپ اپنا پرسکرپشن لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو سیلف میڈیکیشن ہم نے کرونا میں کھا کے ایزیتھرومائسین اور لوگوں نے خود سے گھر پہ کھانا شروع کر دی, تو اگر ہم ڈینگی کو دیکھیں تو اس میں ہم نے جیسے ایبیوپروفن ہے ہمارے پاس بروفن کے نام سے, اسٹیرائڈز, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں. یہ جو سیلف میڈیکیشن ہم گھر پہ کرتے ہیں یہ پلیٹلیٹس فردر کم کرتی ہیں, تو اس پیشنٹ کی سمٹمز اور ورس ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. تو پھر کون سی دوائی جو ہے ہم کھا سکتے ہیں؟ اس میں اینٹی بائیوٹک یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور اس کی کوئی اسپیسیفک دوائی ہے مطلب ڈینگی کی؟ دیکھیں, جو ڈینگی ایک وائرس ہے, وائرل ڈیزیزز کا اینٹی بائیوٹک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کرونا میں کسی حد تک ہم نے یوز کی ہے. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں جب ان کو بخار ہوتا ہے تو ان کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کھا لو, اور وہ خود ہی کھا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے, یا وہ کسی کویک کے پاس چلے جاتے ہیں, یا انفارچونیٹلی ہمارے کچھ کولیگز ڈاکٹرز بھی مطلب پیشنٹ کو اینٹی بائیوٹکس پہ ڈال دیتے ہیں, جس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. کووڈ میں اس کا تھوڑا بہت رول تھا, سپر ایڈڈ انفیکشن میں, تو اس بلکہ بعض اینٹی بائیوٹکس بھی ایسی ہیں جو کہ پلیٹلیٹس کم کر دیتی ہیں.
تو اس لیے اس کا پیشنٹ کو الٹا نقصان ہوتا ہے. فائدہ نہیں ہے, جی. نقصان ہے, اس لیے آپ نے اس سیلف میڈیکیٹ پیشنٹ نہیں سے- کرنا ہے, جی. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کیا پیراسیٹامول کھا سکتے ہیں اس میں بخار کم کرنے کے لیے, یا وہ بھی اوائڈ کرنی چاہیے؟ نہیں, پیراسیٹامول آپ کھا سکتے ہیں. اس کا جو فرسٹ فیز ہوتا ہے جسے فیبرائل ہاں, فیز کون کہتے کون ہیں. سے فیزز ہیں اور ان کی ذرا ٹریٹمنٹ بھی بتا اس دیجیے کا گا. فرسٹ فیز ہوتا ہے فیبرائل فیز ہوتا ہے, کریٹیکل فیز ہوتا ہے, اور پھر ریکوری فیز. ٹھیک. تو جو فیبرائل فیز ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے, فلوئڈز لینے ہیں, جوسز پینے ہیں, ریسٹ کرنا ہے, اور آپ نے فیور ریڈیوس کرنے کے لیے صرف پیراسیٹامول یوز کرنا ہے. جی ناظرین, یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ ہائیڈریشن کا بہت زیادہ رول جی. ہے آپ کو ری کرانے میں, کیونکہ ہائیڈریشن از دا کی. جتنے فلوئڈز آپ لیں گے, جتنا فلوئڈ آپ کی باڈی میں جائے گا, اتنا ہی جلدی آپ ریکور ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پپیتے کے جو پتے ہیں اس کا رس پینے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بکری کا دودھ پینے سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے, اور کیا کوئی سائنٹیفکلی پروون یہ فیکٹس ہیں, یا پھر اسی طرح لوگوں نے باتیں بنا دی, اور کیا ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, یہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر شمائلہ, سائنٹیفکلی پروون تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن کیونکہ پپیتا یا پپایا جو ہے لوگ اس بہانے جوسز یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیتے ہیں, بکری کا دودھ پی لیتے ہیں, تو یہ فلوئڈز ایکچولی اس میں ریکوائر ہوتے ہیں, تو یہ کسی نہ کسی لحاظ سے پیشنٹ کے لیے بینیفیشل ہے. ٹھیک. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں پلیٹلیٹس کم کیوں ہو جاتے ہیں, اور کیا ہر پیشنٹ کو پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑے گی, پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کرنے چاہیے ہر پیشنٹ میں یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے یہ ہو رہا ہے, مجھے پلیٹلیٹس لگا دیں, تو کیا مطلب یہ ٹھیک ہے, اور کیا ہر پیشنٹ کو ضرورت ہے پلیٹلیٹس کی؟ نہیں, دیکھیں نارمل ہماری باڈی میں پلیٹلیٹس 150,000 450,000 ہوتے ہیں. تو ڈینگی کیا کرتا ہے ایکچولی, جب ہمارے جسم میں ویکٹر کے تھرو جاتا ہے تو علامات آنے تک کے پیریڈ کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ, جو کہ اس کا 3 سے 7 یا ڈیز تک کا ہوتا ہے. تو یہ ڈینگی وائرس کیا کرتا ہے, یہ پلیٹلیٹس کے اندر ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, پلیٹلیٹس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جب اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز بناتا ہے جس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹس. ٹھیک ہے, تو اب وہ کمپلیمنٹس فائٹ کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں, تو وہ جب اس ڈینگی وائرس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈینگی وائرس پلیٹلیٹس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو وہ اپنے ہی پلیٹلیٹس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر احسان, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماریاں ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور حکومت اپنا رول تو ادا کر رہی ہے, آپ نے بتایا کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ بارشوں کا کتنا رول ہے, سینیٹیشن سسٹم کتنا اچھا ہونا چاہیے, شاپنگ بیگ جو ہم لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے, اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, اس میں جس طرح ہی مانسون کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہماری ڈرل بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ میونسپل سروسز ہیں اور ویسٹ مینجمنٹ سروسز ہیں, وہ بھی انکارپوریٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. دوسرا, ہماری اس میں الیکٹرانک ایک ایپ بنی ہوئی ہے, جہاں پر بھی واٹر ایکیومولیشن ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ کے اوپر, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ایک پوٹینشیل سائٹ ہے جس کو آپ فوراً ایڈریس کریں. تو کنسرن اتھارٹی جدھر بھی ہے, اس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, میونسپل اور ہماری سروسز ہیں, وہ وہاں پہ جا کے فوراً رسپانس کرتی ہیں اس ایریا کو کلین کرنے کے لیے, کیونکہ واٹر ایکیومولیشن جو ہے نا بیسیکلی مچھر کی افزائش کا سبب بنتی ہے. بالکل, اور تو ہم نے اس کو ٹائملی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کو رسپونڈ کر کے کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو کوئی ویکسینیشن بھی ہے ڈینگی کے لیے, اور کیا پاکستان میں اویلیبل ہے, کیا کروانی چاہیے یا کی جا رہی ہے, تھوڑا سا اس متعلق بتائیے گا. ابھی تک تو ہمارے پاس ہمارے شیڈیول میں نہیں ہے ویکسینیشن, اور جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہ ویکسینیشن کمپین کریں گے اور اس میں وہ کریں گے. جس طرح کہ ہم نے کورونا کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے, ڈینگی کو بھی ہم اسی طرح سے کنٹرول کریں گے. جی ڈاکٹر شہزاد, کلوزنگ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا جو اس میں ایک ریش آ جاتا ہے باڈی پر, تو کیا صرف ڈینگی میں ہی ریش آتا ہے یا اور بھی کوئی بیماریاں ایسی ہیں جن میں ریش آ جاتا ہے, اور جو مچھروں کا نیٹ ہے مریض کے ارد گرد کیوں لگایا جاتا ہے؟ یوزلی تو یہ ماسکیٹو ریپیل کرنے کے لیے ہوتا ہے, اب ڈینگی ہو گیا تو پھر نیٹ کا کیا کام ہے, کیونکہ ہاسپٹلز میں نیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیکھیں, نیٹ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پیشنٹ جب نیٹ کے اندر رہے گا تو وہ ماسکیٹو, عام ماسکیٹو بھی اس کو بائٹ کر کے اس کا ویکٹر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے, اور دوسرا ریش جو ہے, ریش بنتا ہے اس میں, اور اس کا وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ جب پیشنٹ کریٹیکل فیز میں جاتا ہے, اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہوتے ہیں, تو اس کو مختلف جگہوں سے بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریشز پیشنٹ کی چیسٹ پہ بھی بن سکتے ہیں, بازو پہ بھی. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ دوسرے ریشز سے مختلف ہم اس کو کلینیکلی کر سکتے ہیں, جیسے ہمارا ممپس یا روبیلا میں بھی ریش بن جاتے ہیں,
तो ये डिफरेंशिएट तो ये करने के basically, लिए हाँ जी, सही पॉइंट जी। नहीं है। ठीक है डॉक्टर एहसान, ये बताइएगा कि हमें इसके लिए तैयार कैसे होना है? जब ये मौसम आए तो क्या हमें डरना है, घबराना है, या फिर हमें इसका मुकाबला करना है बहादुरी से? बिल्कुल जी, हमें इसको थ्रू आउट द ईयर आप जो है क्या वो मैसेज देखना है। देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि जी देखिए, ये अब डेंगू के साथ हमने रहना है। ठीक, ये हमारे साथ एंडेमिक एक मर्ज है जो हर साल एपिडेमिक की सूरत अख्तियार करता है। उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो अगर हम साल के शुरू से ही अपना लें, और एक हम प्रैक्टिस कर लें कि एतवार वाले दिन अपने घर को खुद देखें। कोई ऐसा कार्ड कबाड़ जो छतों पे पड़ा होता है जिसका गैर ज़रूरी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं, कोई ऐसे टैंक्स हैं जो कवर्ड नहीं पड़े और पानी उसके अंदर पड़ा हुआ है, कोई गमले हैं, कोई ऐसी जहाँ एसी का एरियाज हैं जहाँ पे पानी रिस रहा है, तो एक हफ्ते के अंदर अगर आप संडे उसको वाले दिन take भी care अपने करें आप को उसकी, देख सही। लें, उसको तल्फ कर लें। साथ साथ हमारी जो हेल्थ की टीम्स आपकी फील्ड में आ रही हैं, आप उनके साथ ताउन करें ताकि टाइमली हम इस मर्ज के ऊपर प्रॉपर तरीके से काबू पा सकें, और ये हम मिल के करें तो इंशाल्लाह हम जरूर इस पर इस पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसान एंड you, डॉक्टर राना शहजाद। Thank you. जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने डेंगू के हवाले से गुफ्तगू की कि डेंगू है क्या, इस मर्ज से किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर आपको ये मर्ज हो जाए तो फिर आपने इसका इलाज किस तरह से करवाना है। हुकूमत तो अपनी तरफ से इकदाम